نہیں لگے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ کام اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں جو خدا کا کام ہے، یعنی کسی کی جان لینا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت پر جتنی اس کو لائف دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت پر لیں گے. یہ جو ہے یہ عدم برداشت یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک طبقہ ہے جس میں ہے، یہ قابل مذمت ہے. اب میں آتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ملک صاحب تشریف اگر یہاں اس وقت رکھتے. آپ نے مجھ سے دوبارہ یہ کویشچن کیا کہ دینی مدارس نہیں ہونے چاہیے. اچھا، یہ عامر صاحب نے ایک گفتگو کی، میں تھوڑا اس کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ نزلہ جو ہے وہ ان پر گرتا ہے، جس کی آپ نے تصویر لگائی. جو بھی برائی ہے انہی پر کوٹ کر کے انہی کو لگاؤ جی. تو یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان پر کیوں نزلہ گرتا ہے، ان کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے. عامر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اب جو ہے جس نے مجھے اگر یہاں ملک صاحب ہوتے تو مجھے اچھا لگتا. میں رپلائی کر رہا ہوں کہ مدارس کو بند کر دیا جائے. آپ کا کویشچن ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ عرض یہ ہے، بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ میں سے بہت سے جہاندیدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے اسفار کیے ہیں. تو یہ جو پاکستان ہے اور انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے، یہ یہاں پر جو ہے ان 3 کنٹری سے باہر نکلیں، دنیا بھر میں پھیل جائیں، کہیں پر بھی اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے جس طرح یہاں پر ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی اسلامک ایجوکیشن اس وقت ٹاپ پر ہے، یہ ایک سروے ہے. اب جو ہے یہ باقی کنٹریز میں آپ آئیں تو وہاں پر جو اسلامک ایجوکیشن ہے کہیں پر تو ہے نہیں، اور کہیں پر یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں ڈگری پڑھائی جاتی ہے، وہ اس ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور اس کے علاوہ میں صرف اشارے کنارے میں بات کروں گا، میری بات کو اگر سمجھا جائے کہ یہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں یہاں پر دینی مدارس کا کام یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. تو وہاں جو ڈگری دی جاتی ہے اس ڈگری کی وہ ویلیو نہیں ہے، ان کی وہ ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی وہ استعداد، قابلیت، ٹیلنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے اسکالرز کا ٹیلنٹ ہے. تو اگر کیا نام ہے خدا نخواستہ یہ جو پاکستان کا جو ایجوکیشن ہے اسلامک، اس کو گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کیا ہوگا. میں آپ کو یہاں ایسے لوگ تشریف فرما ہیں جو جن کو تاریخ پر عبور ہے. پرویز مشرف دور میں ماڈل دینی مدرسہ قائم کیا گیا، آج وہ جو ہے وہ ویران ہے. اور ایسے مدارس کو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو کالج اور یونیورسٹیز بنایا، وہ آج ویران ہیں. تو یہ جو اب میں درد دل رکھتا ہوں اس کو ذرا سنیے گا. عرض یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں دینی مدارس والے، میں نے عرض کیا، مجھے ناصر صاحب نے کوٹ کیا، میں اس وقت نیچے تھا، میں جب اگین دوبارہ آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5000 روپیز ایم بی اے کروا رہے ہیں. ریکارڈ پہ سرچ کریں، انٹرنیٹ پر سرچ کریں، آپ اس کو سرچ کریں، آپ کو یہی ملے گا. جامعۃ الرشید کراچی کا وہ مدرسہ ہے جو فاضل درس نظامی کو ایم بی اے، اسلامک ایم بی اے فائنانس میں کروا رہا ہے، اور 5000 روپے ان کو جیب خرچ دے رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ان کو ہاسٹل اور ان کو جو ہے وہ لنچ، ڈنر، بریک فاسٹ ادارے کی طرف سے فری ہے. مجھے بتایا جائے پوری دنیا میں کون سا ادارہ ہے جو ایم بی اے کروائے اور فری کروائے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ہماری ہر جگہ ریسرچ ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایم بی اے کروائے اور وہ فری کروائے، اور پاکٹ منی بھی پاکستان میں 5000 روپیز دے. تو یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ قرآن و سنت کے، میں اپنی بات کو ختم کروں جناب، یہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے اسکالر پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو احادیث کے اسکالر پیدا کر رہے ہیں.
اور پوری دنیا میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ اس پر جہاں دیدہ لوگوں کا سروے ہے، ہم جہاں دنیا میں جاتے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں جناب کہاں سے پڑھا، تو کہیں نہ کہیں پاکستان اور انڈیا کے مدارس کا فیض ہمیں دنیا بھر میں نظر آیا ہے. تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، ان مدارس کو سلام کیا جائے، انہوں نے پاکستان کی خواندگی میں یہ اضافہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی خواندگی کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ پیور اسلامک اسکالر تیار کر رہے ہیں، یہ اپنی اسلامک اسکالر اپنا کام کر رہے ہیں. اب آخری میں ایک بات کہوں گا کہ شاید کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، میں یہ کہوں گا کہ مجھے میری اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیا جائے. میری آخری بات عرض یہ ہے کہ ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے، یہاں سے سائنٹسٹ نہیں پیدا ہو رہے ہیں. بھائی یہ سائنٹسٹ پیدا کرنا، ڈاکٹر پیدا کرنا، انجینئر پیدا کرنا، وکلاء پیدا کرنا، یہ تو اپنے ان یونیورسٹیز کا کام ہے جو اس کے لیے بنی ہے. ان کا کام صرف اسلامک اسکالر پیدا کرنا ہے، قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت کا رد کرتے ہیں. میری یہ بات کو ذرا سماعت کیا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ جو فتویٰ دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ بدعت پہ گفتگو کرتے ہیں یہ غلط ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اشارے کنائے میں بات کی ہے، اس کو سمجھا جائے. عرض یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو ہم عام مسلم ہیں، جو ہم نارمل قسم کے لوگ ہیں، ہماری رسپانسبل، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہم اپنے جو ہمارے موٹے موٹے علوم ہیں اور ہمارے مسائل ہیں، نکاح کے، طلاق کے، نماز کے، جہاد کے، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، اس کا ہمیں نالج ہونا چاہیے، نماز کا ہمیں مکمل نالج ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دیں گے. یہ جو دینی مدارس کے لوگ ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کیا کہ یہ بدعات کا رد کریں گے. میں آخری 1 منٹ، یہ بدعات کا رد کریں گے، یہ برے کو برا بولیں گے، یہ صحیح کو صحیح بولیں گے، یہ جو ہے یہ ان تمام چیزوں کی امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں. پھر ساری بدعات، ساری جو ہے وہ خطائیاں، سیئات، حسنات، غلط احادیث، صحیح احادیث، یہ ساری کی ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی، غلط اور صحیح کا پتہ نہیں چلے گا. اگر یہ لوگ، یہ اسکالر جو ہے یہ غلط کو غلط نہیں بولے، صحیح کو صحیح نہیں بولے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور یہ اسکالر کی ہے، ہماری نہیں ہے. میری بات کمپلیٹ ہو گئی جی. جزاک اللہ خیر. جی بہت اچھی بات آپ نے رکھی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کنکلوژن تھا اس کا. یہ ہمارے پاس یہ لمبرگینی والے بھائی صاحب کا ٹرن ہے. جی بھائی جان. جی السلام علیکم. یہ جو کافی باتیں اتنی لمبی تقریریں ہوئی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کا جواب دیں اور کس کا نہ دیں. مدرسوں کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے اگر ادھر صحیح کام ہو رہا ہے، لیکن چکر یہ ہے کہ مدرسوں کی آڑ میں ادھر کرمنل لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، جہادی. اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی تعلیم میں سروے کے مطابق ایک بہت ہی سب سے آگے ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ اسلامی تعلیم میں اتنا اچھا ملک ہے، اتنا آگے، اور اسلام کا نام و نشان نہیں وہاں پہ نظر آتا. کہاں پہ نظر آتا آپ کو اسلام؟ کہ ہر برائی اور گندگی اس معاشرے میں پاکستان میں پیک پہ ہے، ٹاپ پہ. اسلامی ملکوں میں بھی اور غیر اسلامی ملکوں میں بھی، دونوں میں سب سے اوپر ہے. اگر نہیں ہے، کوئی اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے تو ٹھیک ہے. اگر اتنی اچھی وہاں پہ اسلامک جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. یہ مدرسے تو شروع کیے تھے ہم نے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ آج بھی آپ کو بتاتے ہیں سعودی عربیہ کے ہم نے وہابیت کو پھیلانے کے لیے، تاکہ امریکہ کو فتح ہو اور روس کو شکست ہو، اور اس مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آج بھی کنٹینیو ہے. اگر وہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور امن کی تعلیم دی جائے
اور وہاں سے اچھے لوگ نکلیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے مدرسوں کی، اچھی بات ہے۔ اور مور اوور مدرسوں میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو گاؤں ولیجز میں دور دراز علاقوں میں ماں باپ ان کو پڑھا نہیں سکتے، گھر میں کھانا نہیں ہے تو کہتے ہیں مدرسے پہ ہی دیو، قرآن بھی پڑھ لے گا اسلامک طور پہ، دین بھی سیکھ لے گا، تے پکا مرے گا بھی نہیں، وہ بن جاتا پھر مولوی۔ لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اتنی اچھی تعلیم ہے، ہم نے کسی بھی عالم کے منہ سے امن کی بات نہیں سنی۔ ان کے منہ سے یہی ہے کہ قتل کر دو، حضور کی حرمت کا پہرا دینا ہے تو گالیاں نکال کے دینا ہے، قتل کر کے دینا ہے، بم پاڑ کے دے دو، خودکش حملہ کر دو، یہی ہے۔ اور یہی ہمارا جو پاکستانی معاشرہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ جو حضور نبی پاک کی کوئی گستاخی کرے تو مار دو، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا زیادہ ذمہ دار ہوں، اس نے نام ہی لیا تو میں انہوں مار دوں گا، اندر کوئی ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی ان کا کس سے سدے باب کیا جائے؟ وہ تو گورنر پنجاب تھا، اس نے کہا جی کہ یہ قانون کالا قانون ہے، ان پھڑ کے مار دیتا، اور اس کو بندے کو اتنا گلوریفائی کیا، اس کو آسمان پہ اٹھا لیا، جی کیا بات ہے، اس کا جنازہ اتنا بڑا ہوا کہ قائد اعظم کا بھی نہیں ہوا۔ تو جو اس قسم کا معاشرہ ہو، اس میں اسلام اور اسلامی تعلیم ٹاپ پہ ہو کسی سروے کے مطابق، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ فار می۔ اور اسی کے یہ لاجیکل کانسیکوینسز ہیں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، کہ کوئی بھی بندہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، جی اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی ہے، رسول اللہ کے بعد جس نے امام حسین کی بے حرمتی کی ہے، جی اس نے جی امام حسین کے گھوڑے کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں مار دوں گا جی۔ وہ ایک سری لنکن بیچارہ مینیجر تھا، اس کو مار دیا کہ جی اس نے بے حرمتی کی ہے، دین کی بے حرمتی کی ہے، صحابہ کی بے حرمتی کی ہے۔ تو پھر بھائی اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے بے حرمتی کا، نہ میری ماں دی بے حرمتی کیتی ہے، پیو دی کیتی ہے، دادے دی کیتی ہے، بس جی کی کرنا ہے، قتل کرنے دا سان شوق ہے، مارنا ہے۔ تو اس کو زمین کا جھگڑا کسی اور کی جگہ پہ اس کو رسول اللہ کی بے حرمتی بنا دو۔ پھر اس کے بعد اس کی معافی بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو عورت تھی، وہ کرسچن عورت جو چلے گئی ہے، اس نے معافی مانگی، ہم حضور پاک کی بے حرمتی کبھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اینڈ آف کورس جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ پاکستان میں اتنی سپریسڈ ہیں، ان کا دماغ خراب ہے کہ ایسی حرکت کریں گے۔ ہاں دل میں جتنی مرضی بغض رکھتے بھی رہیں، کیونکہ ان کے دین جو ہے یہودیت یا کرسچینٹی جو ہے ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن وربلی اور سامنے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جرت کرے اور بے حرمتی کرے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ منہ سے معافی بھی مانگ لے۔ اگر تو آپ کہیں نا کہ نبی پاک یا قرآن کی یا شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ معافی ہے ہی نہیں جی، تو پھر وہ جو ناصر صاحب نے کہا کہ انگلی کس کے اوپر اٹھتی ہے کہ جی یہ بڑا اپنا امن کا مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، کہ جس میں معافی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، پھر اس کے مختلف بہانے بنانے۔ جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہوتے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں تشریف فرمانی ہے، اسی نہیں معاف کرنا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہماری یہی تعلیم ہے جی، ہم نے کرنا ہے۔ ہم سے نقصان ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سلپ آف ٹنگ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحبان جو مرضی کہہ دیں وہ خیر، وہ سلپ آف ٹنگ ہے۔ وہ دوسرے مولوی کے پاس جائیں گے، یار میں نے بچا لے تیری مہربانی، وہ کہتے جی اس نے رجوع کر لیا، معافی ہو دی معافی، عام بندے نو لا دیں گے، کوئی نہ کوئی مار دے گا، بلکہ اعلان ہو جائے گا کوئی ہے اس وقت جو حضرت فاطمہ کی چادر کا پہرا دے، جو رسول اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے، کون اس کا سر اتارے گا؟ وہ کئی غازی علم دین اٹھ پہن گئے تھے، کئی ممتاز قادری اٹھ پہن گئے جی کہ یہی طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا، سیدھا سیدھا، کیونکہ جہالت تو اس میں رج کے زیادہ ہے اس ملک میں، اس کے باوجود کہ ہمارے ملک میں مدرسے بہت زیادہ ہیں اور اسلامی تعلیم جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت از ایٹ دا پیک۔ تو بہرحال بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے سن کے، تو بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا، باقی کسی زبردست بھائی جان، آپ نے بہت ہی کچھ امرن میں آپ کی طرف ہی آؤں گا اس کے بعد۔ جی واسم جی، میں بھی موجود ہوں، میں بھی کافی دیر سے جی میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک منٹ پلیز، کیونکہ یہ بات اختلافی ہے، یہ بھائی نے بڑی ظالم قسم کی ضربیں لگا دی ہیں۔ باتیں ان کی اتنی کڑوی اور زہریلی تھیں، اور سننے میں آیا کہ سچ کڑوا اور زہریلا ہی ہوتا ہے، تو اگر اتنی زہریلی اور کڑوی دل میں چبھ رہی تھی تو لگ رہا ہے کہ یہ سچ ہی بول رہے ہیں۔
تو پتہ لگ جائے گا کتنا سچ جی 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 تو اب اس کی چونکہ مجھے کاؤنٹر میں دعائی چاہیے، تو اس کا مطلب اس بات کو بڑھانا نہیں ہے، اس کا کاؤنٹر کرنا ہے. تو انشاءاللہ رنگ نمبر بھائی پلیز دینا چانس، کیونکہ یہ اس کا یہ عامر بھائی نے بات، یار ایک سیکنڈ پلیز یار، عامر بھائی نے بات شروع کی تھی تو کنیکشن عامر بھائی کے ساتھ بنے گا نا، پھر وہ بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی. یہ بات بہت بڑی ہے. جزاک اللہ، میں آپ کو دوں گا مائک کا پرومس. جی عامر بھائی. بہت بہت شکریہ. بس سب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو نور حسین صاحب نے بات کہی تھی نا کہ مدرسے اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. آلویز دیر از اے اسپیس فار بیٹرنس. یہ نہیں ہم کہتے کہ وہاں پر کچھ غلطیاں نہیں ہوتی اور سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. بہتری کی گنجائش ہمیشہ وہاں پر موجود رہتی ہے اور غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال مدارس اتنے بڑے معاشرے میں، اتنی بڑی پاپولیشن والے معاشرے میں، گنجان آباد معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کے بچے کچھ نہ کچھ وہاں سے علم حاصل کر کے کم از کم کوئی خط لکھنے پڑھنے کے، کوئی موبائل کا میسج لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹریول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ 26 کروڑ کا بے ہنگم ہجوم، اس کو کس نے پڑھانا تھا؟ کون سے گورنمنٹ کے پاس اتنے ذرائع تھے کہ ان تمام بچوں کو وہ خواندہ بنا لیتا؟ تو انہوں نے خواندگی کے لحاظ سے نور حسین صاحب نے ایک بات کہی تھی، لیکن یہ کیونکہ اب میں لفظ اس لیے استعمال کرنے لگا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی استعمال کیا لفظ وہابی کا، اور یہ جو جمیل صاحب ہیں یہ مرزائی ہیں. تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ مدارس کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہاں سے مدارس سے کرمینل پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جہادی. یہ ان کے الفاظ تھے، میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں. ان کی نظر میں جو جہاد کرنا ہے وہ کرمینل ہوتا ہے، بندہ جہادی کرمینل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مرزا جی نے آ کے جہاد کو بند کر دیا، اب جہاد کرنا کرائم بن گیا. اس کا نام ہے مرزائیت. پھر انہوں نے بڑی باتیں کہی ہیں ممتاز قادری کو لے کر اور گورنر سلمان تسیر کو لے کر، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ بھائی سلمان تسیر نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سچائی کی خاطر قربان ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے اپنی جان دی ہے سچائی کی خاطر. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے، لیکن اگر کوئی بندہ لیتا ہے بدلے میں اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ سچائی کی خاطر قربان ہوئے ہیں. اور کون ہے جو ایسی صداقت شاعری کی تعریف نہ کرے؟ ان کے سامنے کئی مواقع ایسے تھے کہ وہ تھوڑا بہت جھوٹ بول کر جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تاکہ اسلام پر اور اہل اسلام پر حرف نہ آئے. بس کون ہے جو کہے گا کہ ان کے نام کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے؟ صرف وہی کہیں گے جن کو اس قانون سے تکلیف ہے، جن کو آزادی چاہیے. نبی پاک کو گالیاں دینے کی آزادی چاہیے، ان کو پرابلم ہے. ممتاز قادری سے پرابلم ہے، ان کو 295 سے پرابلم ہے، ان کو مرتد کی سزا قتل سے پرابلم ہے، ان کو اس طرح کی تمام شریعت کے قوانین سے پرابلم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مدارس تیار کرتے ہیں کرمینل، یعنی کہ جہادی. جو جہاد کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی جان، سب سے مشکل تو یہی ہے نا، جان لوگوں کا دینا. اگر کوئی بندہ اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے کسی سچائی پر، یا کشمیر جا کر یا افغانستان جا کر یا کسی بھی جگہ پر اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکسیشن ہے، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان پیش کرتا رہا ہے، اور جس طرح کے حالات پچھلے سالوں میں رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنی جانیں دے دیں، لیکن ان کی نظر میں وہ مجرم ہے، کرمینل ہے. ان کی نظر میں کرمینل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ اب جو جہاد کرے گا وہ کرائم کرے گا، اگر تم جہادی ہو تو تم کرمینل ہو. یہ ہے ان کی اصل پرابلم. تو میں نے جیسے کہا کہ آپ نے براڑ تو اچھی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر اعتدال کی ضرورت ہے. باسی صاحب، معتدل بات کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے ہی آتے کہا تھا کہ نہ اتنی آزادی کی ضرورت ہے، مادر پدر آزاد بندے ہو جائیں اور جو ان کے منہ میں آئے وہ کہتے جائیں، نبی پاک کو گندی گالیاں دیتے جائیں، اہل اسلام کو گندی گالیاں دیتے جائیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کریں. نہ اتنی آزادی ہونی چاہیے اور نہ اتنی قدغن ہونی چاہیے، اتنی پابندی ہونی چاہیے کہ ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بندوق پکڑے، پسٹل پکڑے اور گلی میں جاتے ہو کسی نے ہتھیے کو گولی مار کے کہے یہ مرزائی تھا، یہ واجب القتل تھا، میں نے مار دیا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟
اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ بے قصور بندے کو نہیں مارنا چاہیے. قصوروار بھی ہو تو بھی عدالتیں بنی ہوئی ہیں, کچہریاں بنی ہوئی ہیں, تھانے بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی جان دیتا ہے جس طرح ممتاز قادری نے دی ہے تو اس کے اوپر ان کو بڑی پرابلم ہے. اپنا ماضی جانتے نہیں یہ لوگ. بہرحال اسلام میں جس طرح میں نے پہلے کہا, اسلام میں شریعت میں ایسی چیزوں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ انسانی معاشرے کی بھلائی کے لیے لگائی گئی ہیں. اگر اس قانون کا, اس شریعت کے اس ضابطے کا کوئی بندہ مس یوز کرتا ہے, غلط استعمال کرتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شریعت غلط ہے یا شریعت کا وہ قانون غلط ہے یا پاکستان کا وہ قانون غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے یا اس شریعت کو ختم کر دینا چاہیے یا جہاد کو کرائم کہہ دینا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے. انسان کو دیانتداری سے بات کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اور پیٹ کے اندر کی جو اصل بیماری ہے وہ پیش کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں مرض یہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جنہوں نے ہمارے مذہب کو قبول نہیں کیا, یہ سارے, ان کو ہم سارے کو کافر سمجھتے ہیں. ہمارا بس نہیں چلتا, یہی چلتا ہے کہ ہم مدارس کے خلاف, علماء اسلام کے خلاف, اسلامک سوسائٹی کے خلاف, اسلام معاشرے کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ہم زہر اگلتے رہیں. اور جیسے کوئی اس طرح کی براڈ نظر آئے ہم اپنا آ کے وہ ٹوکرا لے کے آ کے اپنا وہ اگلیں, سارا الٹی کریں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو بھائی ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. جی میری بات ختم ہو گیا. جی جزاک اللہ. یار مجھے پتا ہے کس طرح میں چلانا ہے سسٹم. میں آپ سب کو چانس دوں گا, پرومس. عمر بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ایک ہمیشہ ایک بات رہی ہے کہ میں سب سے پہلے تو اس براڈ کو کوئی مذہبی رنگ یا مذہبی کارڈ یا مذہبی براڈ کا نام نہیں دیا. ہمیشہ فرام ڈے ون, ٹھیک ہے, ہمیشہ اختلافی بات چلتی ہے اور جو معاشرے میں اختلاف چل رہے ہوتے ہیں, مسائل چل رہے ہوتے ہیں, اسی کو لے کے دین کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے کہ ہم کس طرح ایک پیسفل سوسائٹی ڈیولپ کر کے سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ بغیر مارے کاٹے, ایک دوسرے کو اور بغیر نفرت کے. تو میرا مقصد یہ رہتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ سب کا حق ہے, ایک نیوٹرل براڈ ہے. جیسے آپ کا حق ہے بات رکھنے کا, اسی طرح دوسرے بھائی صاحب کا بھی حق ہے, وہ اپنی سچائی بیان کریں. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اختلافی بات ہے, آپ کو ہمیشہ کاؤنٹر میں بات رکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر بندہ اپنا حق اور سچ بیان کرتا ہے. تو میں رانگ نمبر بھائی آپ کو دوں گا. نہیں مجھے چانس نہیں دیں گے. جی نہیں بھائی, عامر بھائی کے بعد میری باری تھی. عباسی بھائی عامر نذیر صاحب کو مجھے جواب دینے کا چانس. یار میں جواب, باسطی صاحب میری تسلی رکھے, میں بھی انہیں کو جواب دینا. ایک سیکنڈ یار. اچھا میں ایک سیکنڈ یار, جواب دینا ہے. چھوٹے بچے تو نہیں ہو بھگوان, چونکہ وہ رانگ نمبر کافی ٹائم سے بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں انہیں جواب دینا ان چیزوں کا. تو مجھے جو پوچھے ناصر صاحب نے بات کی, آپ کو بھی میں نے جواب دینا. عامر صاحب نے بات کی, اس ساری پہ مجھے لینے دیں پوائنٹ. میں جلدی سے کلیئر کروں گا. مجھے بھی جلدی, میں بھی اتر دے رہا ہوں سر, میں بھی گھر میں ہوں. آپ پلیز 2 منٹ تو جلدی سے بات پھر عامر نذیر کی طرح یا آپ کی طرح یا باسط صاحب کی طرح یا علامہ صاحب کی طرح میں تقریر نہیں کروں گا. اچھا ویسے میری صرف اتنی گفتگو ہے جو آپ نے لگایا ہوا نا, یہ جو علامہ صاحب شہید ہوئے, اللہ ان کو جنت بخشے. اگر تو یہی میں نے خبر نہیں پڑھی, میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا, لیکن لگتا تو یہی ہے کہ یہ بھی یہ مذہبی دہشت گردی کی نظر ہو گئے, یہ آپ فرقہ واریت کی نظر. اور اختلاف کا آپ ایک کام کریں, آپ کو اگر پتہ نہیں بات تو پھر رہنے دیں بات, اس کو چھوڑ دیں. اور جہاں تک بات ہے ابھی دیکھیں, باسط صاحب نے جو بات کی تھی, انہوں نے جس طرح بات کی ہے اس کو جس نظر عامر نذیر بھائی نے جس طرح غلط توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, اور ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, چلیں وہ بھی نہیں کرتا. سنیں, ایک طرف ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ہم جو شدت پسندی نہیں چاہتے, دوسری طرف ایک ایسے بندے کو جس کو گورنمنٹ وقت نے پھانسی دی ہے اس کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ توبہ سفار کو قتل کر دے کسی کا اور وہ اس کو بھی پھانسی گورنمنٹ دے دے, تو اس کے گھر والے بھی کل ناچنا شروع کر دے, جی جو بھی ہمارے بندے نے قتل تو کیا تھا لیکن اس کو سزا تو مل گئی ہے, ہم اس کو گلوریفائی کریں گے. یہ ایک طرف یعنی کہ برداشت اور صبر کا بھی درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں کالا کیا یا کوشش کی, اور گورنمنٹ وقت نے اس کو پھانسی دی, اس کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں. جی اس کا جنازہ علامہ کے بعد سے بڑھ گیا کہ پتہ نہیں کہا جنم سے بڑھ گیا.
تو یار ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے کوئی گلوریفائی نہیں کرنا. وہ گورنمنٹ کی نظر میں، وہ اسلام کی نظر میں، وہ دین کی نظر میں، وہ پاکستان کی نظر میں دہشت گرد تھا اور اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا. نمبر 1. اور نمبر 2 جو بات ہو رہی ہے جو مدرسوں کی ہو رہی ہے، تو یار سب کو پتہ ہے یار، جو زیادہ تر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی، باقی کیسز کی نہیں، اکثریت یہ ہوتی ہے جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے نا گھر میں، ماں باپ یا اور غریب ماں باپ، وہ کہتے ہیں چل یار کچھ اور بیچارہ نہیں کر سکیا، ڈاکٹر انجینئر اکاؤنٹنٹ پروفیسر نہ بن سکیا، چلو مولوی تو بن جائے گا نا، چل پتہ تو مدرسے چلا جا. یہ ہم نے اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے آس پاس یہی دیکھا ہے. جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے وہ بیچارے کو ہم دین کی خدمت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے چلو دین کی بھی تھوڑی بہت خدمت کر لے گا، اصل میں اس کی اپنی دال روٹی چل جائے گی، چل یار یہ کہیں لگ جائے گا. تو پھر جب ایسے دماغ، ایسے لوگ ایسے مدرسوں سے نکلیں گے جو صرف اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں، جو مدرسے مدارس، ہر مدرسہ، ہر فرقے کا مدرسہ صرف گول کیپر ہے، اس نے روکا ہوا ہے اپنے جو ہے نا دوسرے فرقوں کے خلاف، دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، اکثریت کی بات کروں، جس طرح نور الحسین صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی. کچھ مدارس ہیں جہاں سے MBA کروا رہے ہیں لوگ، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے، مائنورٹی ہے. اور ایسے مدرسوں کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے سپورٹ کرنے چاہیے، اور صاحب جو حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی ایسے مدارس کو یا ایسے علماء کو کی پذیرائی کرنی چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، میجورٹی اکثریت میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. چلے بہت اچھی آپ نے بات کی. ایک تو وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ایک سیکنڈ، بھگوان بھائی کی دیکھو بھائی جان، سب کو مائک ملے گا، بھگوان کا مائک ہے. اس کے بعد یہ چونکہ اگر بھگوان، ایک سیکنڈ پہلے بات سن لیں، اگر بھگوان کی بات نذیر بھائی کے ساتھ میچ ہوئی تو پھر مائک ملے گا وہ لیبرگینی والے بھائی کے پاس، کیونکہ پھر برڈن ان کے اوپر جائے گا. اگر ان کی بات ڈفرینٹ ہوئی تو پھر آگے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. جی بھگوان بھائی. اچھا عباس صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ناصر صاحب نے سب سے پہلے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ والدین اس طرح کی تربیت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی جان کا بوجھ دوسری جان پہ نہیں ڈالیں گے. صبح درس دے رہے تھے یہ کسی کو اسی بات کا، تو والدین پہ یہ الزام، اور پھر کہتے ہیں ہم ویسٹ میں رہتے ہیں. ویسٹ میں کیا یہ اصول کسی نے دیکھا ہے کہ بچہ جرم کرے پولیس والے آ کے اس کے والدین کو پکڑ کے لے جائیں؟ جیونائل کیس میں بھی والدین کو نہیں پکڑا جاتا، ان کو الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. سو یہ غلط اصولی بات تھی. دوسری بات جو ان نے کی، عمر نذیر صاحب نے ایک بات کی کہ سزائے موت کو میں کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ سزائے موت سے پیچھے ہٹ رہی ہے. اس طرح کی سزا رکھنی چاہیے کہ بندے کو چانس ملے سیکھنے کا اور اپنی جو غلطی ہے اس کو درست کرنے کا. سزائے موت کے حق میں نہیں ہوں. تیسری بات جو ان نے کی بمباسٹک صاحب نے جو بات کی، پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ پوری قوم کو، پورے ملک کو، 26 کروڑ کی عوام کو ان نے ایک ہی برش لے کے پینٹ کر دیا. اگر میں یہ بات مان بھی لوں تو یہ نیچے عملی مظاہرہ ہو رہا ہے. ابھی پریکٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالج از پاور جرمنی سے احمدیہ جماعت کے سے منسلک ہیں. ان نے کیا لکھا ہے؟ پوری قوم کے علماء کو لکھ کے آگے لکھا ہے پگ، سور لکھا ہے. یہ نیچے راجپوت صاحب بیٹھے ہیں، جماعت احمدیہ سے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ سور، 100 سور اور ایک وہابی، خنزیر، شیطان، شاتم رسول، شیم شیم شیم. یہ تعلیم کون سا مدرسہ دے؟ ہاں چلے، نو پرابلم. دوسری بات ہے جہالت کی. ان نے کہا کہ جہالت پیک پہ ہے پاکستان کی. بالکل یہ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے یہ یقین ہو گیا کیونکہ یہ خود پاکستان سے ہیں. میری سکرین بڑی کر دیں، میں ان کو کچھ دکھا دوں ایک بار. ابھی کوئک ایک سرچ کی ہے میں نے، اور یہ دیکھ لیں جناب آپ کہ لگ جا نا. بس بھائی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کلیئر نہیں ہے. اچھا، زیرو ایکسیکیوشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ موٹا سا لکھا ہے زیرو ایکسیکیوشن. یہ کہہ رہے ہیں جی روز، یہ ان کے الفاظ ہیں تو ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، روز بندوں کو پکڑ کے جو ہے وہ سزائے موت دے رہے ہیں. پاکستان میں 295C کے انڈر ابھی تک زیرو ایکسیکیوشن ہے. کچھ بعید نہیں، جہالت وہ جو پاکستان میں پیک پہ تھی نا وہ ان تک بھی پہنچ گئی ہے، اثر دکھا رہی ہے اپنا. زیرو ایکسیکیوشن. پھر ان نے کہا جی پاکستان میں جو ہے وہ معافی بھی نہیں.
वो भी मैं इनको दिखा देता हूँ सर अभी, एक सेकंड दे। ये इनने कुछ सेटिंग चेंज की है क्या यार, ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हाँ। बंदे हैं, आप अभी तक पाकिस्तान में अपनी बात रखो, बात रख रहा हूँ, एविडेंस हमें क्या पता ठीक है पढ़ाना या भी गलत पड़ता है है, ना, बात रख म्यूट दो, लगाए बस बात रख दो, बात रख हाँ, दो। पढ़ाना भी पड़ता है ना, पढ़ाना नहीं पढ़ा जा रहा ना, वो सही तरह नहीं लगा हुआ, लग नहीं चले रहा ना। मसला नहीं। अभी तक पाकिस्तान में पहली बात यह है कि जीरो एक्सिक्यूशन है। एक्सिक्यूशन का मतलब है कि जिसको सजाए मौत सुनाई गई हो और उसको सजा दी गई हो, उसको मारा गया हो, वो जीरो है 295C के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये जो माफी वाली बात है कि कोई माफी नहीं, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 1081 बंदे की माफी हो चुकी है, ये भी बात गलत है। सो ये जो पूरी कौम को इनने टैग किया है, मैं ये इनको मशवरा दूंगा कि पहले अपनी जहालत पे गौर करें, अपने अल्फाज पे गौर करें। इस तरह एक बुरश लेके सारे कौम को, सारी कम्युनिटी को पेंट ना करें। फिर इनने कहा कि जितने क्राइम, जितनी जुर्म पाकिस्तान में हो रहे हैं, दूसरी किसी कम्युनिटी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 25 करोड़ की आबादी है, किसी मुल्क से कंपेयर करें, किसी भी अमेरिका से करें, आधे से भी कम आबादी अमेरिका की, उससे कंपेयर करें क्राइम रेशो, खुद देख लें, डेटा निकालें, स्टैटिस्टिक्स पे बैठ के देखें। रेशो के लिहाज से ये मैंने पहली टर्म में कहा था कि आप कंपेयर करें। इस तरह पूरी कौम को पेंट ना करें, बुराई को बुराई कहें, उसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट करें, लेकिन अपने दिल का बुग़्ज़, अपने दिल की नफरत किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए वो ना निकालें। ये ज्यादती है और इसको मैं कंडेम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अपना जी मेरा नाम नासिर भाई, नासिर भाई, नाम लेके बात की गई है, सुने मेरा नासिर भाई, नाम लेके बात नासिर की गई साहब, है। नासिर साहब, एक सेकंड यार, मैंने कहा यार, वो लेबरगिनी वाले भाई पे नासिर साहब ठहर जाओ, मैं उसके बाद नासिर भाई, वो बात है, मैं इनके सिर्फ बाद एक माइक मिलेगा आपको। ओ नासिर साहब ठहर जाए यार। अच्छा, आप आपस में दोनों डिसाइड कर लो, क्योंकि आप हाँ, दोनों की मैं बात सिमिलर है। सबसे पहले तो तो आप नासिर भाई से डिसाइड कर लो कि किसको माइक चाहिए। फिर नासिर भाई चुप हो गए। सबसे चलो। बड़ी बात तो ये है कि भगवान साहब ने तो ऐसे बात की है कि मैं जी अमेरिका का रहने वाला हूँ, वहां का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ ही नहीं, मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत बुग़्ज़ है और मेरा कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है उस मुल्क से। भगवान साहब, आप तो सिर्फ बातें ही करके पाकिस्तानी बन रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। आपको पता है कि मैं फौज में अफसर था। आप तो सिर्फ ज़बानी कलामी ही पाकिस्तान के बहुत बड़े वफादार बन रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे मैंने माफी का जिक्र किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो सुप्रीम कोर्ट पे तो बंदा जाता ही नहीं है, पहले ही आपका कम्युनिटी मार देती है उनको। मैं जो दहशतगर्दी मुआशरे की है उसको बात कर रहा हूं, और मैंने 295C का जिक्र भी नहीं किया कि उसे खत्म करना चाहिए या रखना चाहिए। मैं तो मुआशरे की गंदगी की बात कर रहा हूं। नीचे अगर कोई फजूल बकवास कर रहा है या मैं करता हूं तो मैं भी उस मुआशरे का हिस्सा हूं। मैंने कब कहा कि मैं जी मक्के में पैदा हुआ हूं और मैं सऊदी सिटीजन हूं? ओवरऑल सोसाइटी मुझे पता है, मैं उधर का पैदा हुआ हूं, नौकरी की है, एजुकेशन ली है, वहां पे रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं किस सोसाइटी से आया हूं, कि आप एकदम इतने बड़े हमदर्द बन गए हैं और मुझे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है कि मेरे दिल में बड़ा बुग़्ज़ है। अगर मेरे दिल में सिर्फ बुग़्ज़ है तो ये सारे जितने इधर बैठे हुए हैं वो खुदा मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान को छोड़ के क्यों इधर आ गए हैं जी बाहर के मुल्कों में? टंकियां लगा लगा के हमारे मुल्क के नौजवान रोज मर रहे हैं। दबई कहते हैं सानू काट दो, किधरे काट दो, इस मुल्क से हमारी जान छुड़ा दो। टीवी ऑन करो और सुन लो। यही तो बात है कि जमात अहमदिया को कोई अफराद कोई बात करेगा, वही आपस में बैठ के सारा कुछ वही करेंगे। जैसे मैं करूंगा इनका इस्लाम भी जाग जाएगा और साथ ही इनको मुल्क की मोहब्बत भी जाग जाएगी फौरन ही, क्योंकि किसी अहमदी ने बात की है ना। मैंने 295C को खत्म करने की बात की है, और ना मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से माफी होती है, हाई कोर्ट से माफी होती है कि नहीं। और ये तो हाल है उस मुआशरे की जहालत का कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो है इमरान खान, वो किड्डा उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया भाई कि उसको अंदर किया हुआ है, उसको छोड़ ही नहीं ले, वो माँ बाप से नहीं मिल सकता,
बहनों से नहीं मिल सकता, औलाद से नहीं मिल सकता, रोटी नहीं खा सकता। इतना बड़ा कुछ जुल्म कर दिया उसने भाई। वो तो कादियानी नहीं ना है, उसने क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, किस चीज का डर और खौफ है? कोई इंसाफ ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उधर किसी का माँ बाप ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है जी, क्या बात है। और दूसरा अमन नजीर साहब जी कि मुमताज कादरी जैसे जब तक जिंदा रहेंगे जान देना चाहते हैं मदरसों, तो सारे मदरसे के ग्रेजुएट पाकिस्तान फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते भाई? वहां पे जहाद करें। मैंने जब जहादी का नाम लिया तो मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम का जहाद, जो इस्लाम का जहाद करता है कुरान तो उसके साथ वादा करता है कि फतह और नुसरत उसकी तकदीर में लिखी हुई है अल्लाह ताला ने, कि जो जहाद करेगा अल्लाह की राह में। और इधर जिधर भी जाते हैं हमें मार ही पड़ी है जहाद में भाई। तो जो अगर जहादी उधर पैदा करने हैं आपने इस्लामी जहादी, तो वो सारे इस्लामी फौज में दाखिल हो जाए ना। अंडर सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद। तो सारे मौलवी जो हैं वो क्यों नहीं मदरसे के ग्रेजुएट फौज में जाते? जाने दें उधर जाके जी, मरे उधर जाके। उस वेले वो अपना किसी होर दे बच्चे नू अगे कर देंदे ने मरन वास्ते। मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने साद हुसैन रिजवी को क्यों नहीं कहा कि कत्ल करे उसको, तसीर को, सलमान तसीर को? गरीब दा बाल क्यों मरवा दिता? दो मुंडे सन माशाल्लाह, कहता तुसी पुत्र अगे लगो, शाबाश जाओ जहाद करो, मेरियां तो लत्तां खराब ने, तुसी सेहतमंद हो, जाओ अपना शहादत दे रुतबे दे फाइज हो, चुम के गले च रस्सा पाना नहीं। मुंडे आपने बचा लेते। कौन सा मौलवी है जी अपने बेटों को आगे भेजता है या खुद जाता है? तुझे मुझे मोटिवेट करता है कि तुसी जाके मरो जी, 295C के लिए भी, 295B के लिए भी। हम तो वो रोना रो रहे हैं। जब तक आप इन चीजों को ग्लोरीफाई करते रहेंगे और झूठ का साथ देते रहेंगे, ये मुआशरा कभी नहीं ठीक हो सकता। कोई नहीं कहता कि मदरसों का नेगेटिव रोल है, ठीक है, ख्वानदगी की शरह बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट इस्लाम के नाम पे इस्लामी गवर्नमेंट है, को कादियानी गवर्नमेंट थोड़ी है। वो अपने सिटीजन की केयर नहीं कर सकती, इसीलिए तो सारी दुनिया उधर ही रह रही है ना। 26 करोड़, और 26 करोड़ इतनी अच्छी है, तुम एक लीडर तो अच्छा पैदा नहीं कर सके 80 साल में, जो कि जहां वहां पे कानून और शरीयत के मुताबिक लोगों को रोटी एक टाइम की दे दे। इतने अच्छे लोग हो तुम कि हर बंदा भागना चाहता है वहां से। क्या वो हुकूमत भी कादियानियों की है? हम इलेक्ट करते हैं उनको, हमारे अंडर इलेक्शन होते हैं, और हम तो भाई वोट भी नहीं देते। वो तो सारे मुसलमान ही है ना। शहबाज शरीफ कादियानी है कि नवाज शरीफ कादियानी है कि इमरान खान कादियानी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कादियानी है, अयूब खान कादियानी था कि यहया खान कादियानी था कि मुजीबुर रहमान कादियानी था? जिनके पास हुकूमतें हैं वो हमारे ऊपर फटाफट आ जाते हो। हमें तो जितना पीसना पीस लो, अपने आप को तो ठीक कर लो भाई साहब। इस बंदे नू भी असी मरवाया, असी क्या असी ओनू मार नहीं। वो हम तो एट द बॉटम ऑफ द बैरल हैं, हम तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, सानू तो लेला भी हलाल करने की इजाजत नहीं, क्योंकि यही इस्लाम की तालीम है जी, यही कुरान की तालीम है माशाल्लाह। तो करते जाओ भाई, हमें क्या जरूरत है कमेंट करने की या बात करने की? हमने बात की नहीं तो हमारे गले पे सारा कुछ बढ़ जाएगा। किसी ने रसूलुल्लाह की तौहीन करने की बात की है, अमन नजीर ने एक सेंटेंस में 10 दफा बोला है जी रसूलुल्लाह को, ताकि गालियां निकालने इजाजत इनको हो जानी चाहिए। इसी किस्म के तो वो बंदे हैं मोटिवेटर कि जो कहते हैं गाल कड्डो ताकि हमें अथॉरिटी मिले, हम कत्लो गारत शुरू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती की बात किसी ने भी नहीं की। आजादी मिले जी, गालियां निकालने, किसी की दिमाग खराब है को गालियां निकालेगा? और तुम खुद ही गालियां निकालते हो और खुद ही निकलवाते हो, और उसके बाद कहते हो जी बेहुरमती हो गई, बंदा मारो लम्हा पाओ। कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जी जीरो एग्जीक्यूशन। ये बताओ कि पब्लिक लिंचिंग कितनी हुई है, वो स्टैटिस्टिक्स निकाल लो। जीरो एग्जीक्यूशन के सारे उधर तुम्हारी अदालतें तो है ही नहीं। उत्थे ते जज भज पैंदे ने यार, किधरे मैं ही कतल ना हो जावां, नस पवां।
तो तुम अपना दिखा रहे हो हमें रिकॉर्ड गूगल में से निकाल के, 0 एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, हमें नहीं पता 0 एग्जीक्यूशन क्यों है। अदालतों में केस ही अज तक कोई हल नहीं होता। एक नलका को किसी का पट के ले जाए, वो दादा परदादे नस्लें मर जाती हैं, उसका फैसला नहीं होता, तो एग्जीक्यूशन का किधर फैसला होना है। वो जो औरत थी क्रिश्चियन, क्या नाम था, शगुफ्ता मसीह, उन्हें तरले कर ले, उसको 10 साल के 12 साल कैद में रखा, और आखिरकार क्योंकि फॉरेन प्रेशर था तो इस्लामिक गवर्नमेंट झुकी फिर देना था फांसी उसको। भाई अगर उसने रसूल अल्लाह की बेहुरमती की है और कुरान में इजाजत है और प्रूव हो चुका था, तो फिर उन्होंने साया कद लिए कनेडा। इतने बड़े तुम मुसलमान हो, वो कादियानिया ने अपना जहाज भेजा सी के नसब है, क्यों नहीं मारा उसको, तो कत्ल कर दिया। तो मेरे भाई साढ़े पीछे ना प्यार करो, और हम भी पाकिस्तान है, उसी जमीन से उठे हैं। हमारे रिश्तेदार भी सारे जो हैं वो तुम्हारी तरह मुसलमान ही हैं। हमको किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं नाजल हुए कि हमें तुम इस तरह आइसोलेट करते हो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। हम मुंह से नहीं नाक से रोटी खाते हैं। जज़ाकल्लाह। जी जरा क्या नाम है, बस जी मैंने बातों का मैं जवाब अर्ज करूं। चलो उनकी तरफ से तो आ गया ना, नासिर साहब जी। कोई बात करनी है। नहीं, मैंने कोई बात नहीं वो करनी है। आमिर साहब, मैंने वो बात नहीं करनी है, मैं उन बातों में नहीं, मेरा उनके साथ बाद में आप कर लीजिएगा ना, मुझे उनकी बातों का जवाब दे लेंगे ना। ठीक है, आप उनकी बातों का जवाब दे दें। हाँ, मुझे जरा बड़ी स्क्रीन पे करेंगे आप। थैंक यू नासिर भाई। जी अमर भाई, मैं आपको करता हूँ ये ना। अच्छा बासी साहब, आपने टाइम नहीं देना तो ठीक है जी। जी कौन बोला? वो जाने लगे जज़ाकल्लाह बासी साहब, मैं भी चलता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी आपने। नहीं, ये तो थोड़ा आप रुके ना, आप रिस्पॉन्ड लेके जाए उनका। सुनेंगे बाहर, मैंने जानता हूँ इनको बड़ी अच्छी तरह, मुझे पता है। कोई मसला नहीं, कोई मसला बोल नहीं है, बाहर जाके सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ये जो बुजुर्ग शहीद हो गया, उन्होंने महमूद ने जान निकलने लगी है, आजमाया निकलने लगी है, इनको म्यूट करें। अच्छा नामर भाई, प्लीज आप रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, जो टॉपिक है उसके बिल्कुल जो इन्होंने बात कही है वही मैं कहूंगा, एक भी लफ्ज ज्यादा नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बात यह है कि वो जो पप्पू मलिक है ना, इनका रिश्तेदार, वो भी, और जो जमील साहब हैं, इनके लिए भी मैंने असल में जो जितने अल्फाज मुमताज कादरी रहमहुल्लाह के लिए कहे थे ना, वो सारे मैंने इस सफ़े से कहे थे। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ से देखकर कहे थे, यहाँ से वो लफ्ज बलफ्ज में इबारत दिखाने लगा हूँ। ये काजी मोहम्मद अली वो बंदा है, काजी मोहम्मद अली साहब, जिसने इनके खलीफा साहब की वजह से एक बंदा कत्ल किया और खुद फांसी लग के घर आ गया। काजी मोहम्मद अली साहब तारीफ के क्यों मुस्तक हैं, ये 29 मई 1931 को इन्होंने खुतबा दिया, तो मैंने जितने अल्फाज पढ़े थे वो मैं दिखाने लगा, मैंने कहाँ से पढ़े थे। ये बच्चे हैं, मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, मेरे वाल चिट्टे हो गए, मैं इनके सारे करतब जानता हूँ। मैंने जितनी बातें कही है ना, वो एक एक लफ्ज इनकी ही इबारतों से पढ़ा है, ताकि इनमें से कोई बोले सही, कोई उलमाए इस्लाम के खिलाफ और इस्लामी तालीमात के खिलाफ जबान खोले सही। इंशाल्लाह मैं इनकी जबान खींच लूंगा गुद्दी से। ये देखना जरा, ये अल्फाज देखना जी। काजी साहब ने सिलसिला की खातर अपनी जान की कुर्बानी दी, यही मैंने कहा था ना। काजी साहब ने सिलसिला की खातर, यानी मिर्जाई सिलसिले की खातर अपनी जान की कोई परवाह ना की और सच्चाई की खातर कुर्बान हो गए। मैंने सिर्फ काजी साहब की जगह मुमताज कादरी बोला था कि मुमताज कादरी रहमहुल्लाह ने इस्लाम की खातर अपनी जान की कोई परवाह ना की और सच्चाई की खातर कुर्बान हो गए। और कौन है जो ऐसी सदाकत शारी की तारीफ ना करे? रिकॉर्डिंग मेरी निकलवा लो, यही अल्फाज मैंने बोले थे ना, यहां लिखा हुआ है। इनके सामने कई बार ऐसे मौके आए कि वो जरा सा झूठ बोलकर अपनी जान बचा सकते थे, मैंने मुमताज कादरी का कहा, मगर उन्होंने ऐसा ना किया, ताकि सिलसिले पर, मैंने यहां पर बोला था, ताकि इस्लाम पर और अहले इस्लाम पर कोई हरफ ना आ सके। बस कौन है जो कहेगा कि इनके नाम को जिंदा नहीं रखना चाहिए? ये मैंने इबारत पढ़ी थी जी। जे पता हुंदा तुहानू कि अमर इत्थों पे पढ़दा है, तो फिर तुसी एनी
लम्मी चौड़ी यब यब जड़ी तुसा कीती है ना कर दे। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। आपने जो जुर्म किया हुआ है ना कि ये बातें अपने अकाबरीन की, उनको रौंद कर आप एक नया मजहब गढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीते जी नहीं इंशाल्लाह हम आपको गढ़ने देंगे। ये है आपका मजहब जिसमें उसने काजी मोहम्मद अली ने जान दी है अपने सिलसिले की खातर। अभी तो इसने तो सिलसिले की खातर जान दी है ना। अभी तो मैंने दिखाना है कि काबुल में जो मुल्ला लतीफ ने जान दी है वो अंग्रेजों को बचाने के लिए जान दी है। उसने तो अंग्रेजों को बचाने के लिए जानने दी है। तो बहरहाल ये इसलिए अब सामने नहीं टिकेंगे और दुड़की लगाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ये सच हमारी आंखों के सामने आने लगा है कि भाई ये जो कानून है ये चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की कोई सजा ना हो, लेकिन इनके जो 1 इंच की जमीन जिनकी हुकूमत नहीं है, इनके खलीफों की कोई तौहीन करे तो उसको गोली मारनी चाहिए, छुरी मारनी चाहिए और बंदे को फांसी लग के आना चाहिए। और इस काजी मोहम्मद अली को फिर इनके खलीफा साहब ने कंधे पर उठाकर जनाजा बश्ती मकबरे में लाके दफन किया और कहा कि मैं बताता हूं कि वो तारीफ के क्यों मुस्तहिक है। ये लंबा चौड़ा खुतबा जो दिया हुआ है ना, वो सारी वजूहात बयान की हैं कि वो तारीफ के मुस्तहिक क्यों है। उन्होंने सिलसिले की खातिर जान पेश की है। अब हम यही बात आज हम कहें, हालांकि मैंने पहले कहा, जरा नासिर साहब को म्यूट कर दें प्लीज। मैंने पहले कहा कि हम ये दुरुस्त नहीं समझते कि कोई बंदा हो, मुमताज कादरी हो, मैं हूं, आप हूं, वो कानून को अपने हाथ में लेकर किसी को गोली मार दे। हम इसको जायज नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन मैंने ये इसलिए कहा कि अगर कोई बंदा किसी की जान खुद लेता है जज्बात में आके, बदले में वो अपनी भी जान दे देता है, तो फिर भाई क्या करना चाहिए? उसने जान कुर्बान कर दी ना। अब मुमताज कादरी का चंद सालों का 2-3 साल का बच्चा था जो छोड़ के वो गया है, जवान बीवी थी जिसको वो छोड़ के गया है, उस जमाने में 25,000 रुपया तनख्वाह थी जिसको वो छोड़ के गया है, बेहतरीन खूबसूरत वर्दी थी जिसको वो छोड़ के गया है, पंप एक्शन बंदूक उसके हाथ में थी जिसको वो ठुड्डा मार के गया है कि ये सारा कुछ संभाल के रखो, रस्सा लो, मैं मेरे गले में डालो, मैं मरना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मैंने ना तो 295C की बात की है, गवर्नर सलमान तसीर की क्यों तारीफ करते रहे हो जी जमील साहब? अगर आपने 295C के बारे में कुछ नहीं बोला था तो आपने क्यों अपनी टर्न में यह कहा था कि सलमान तसीर बेचारे ने कानून के बारे में थोड़ी सी बात कर दी, मुमताज कादरी ने उसको गोली मार दी? आपने क्यों कहा? फिर आपने सलमान तसीर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की कि उसने तौहीन रसालत के कानून को गाली दी थी। हम नहीं चाहते कि अगर कोई गाली दे तो एक नौजवान उठ के पुलिस वाला या कोई सिविल बंदा उसको गोली मारे, उसको अदालत के हवाले करना चाहिए। थाने कचहरी बने हुए, पहले पेश कर चुका हूं बात कि थाने कचहरी बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं कि इनको अदालत के हवाले करो, कचहरी भेजो, जेल भेजो, थाने भेजो, कानून को हाथ में ना लो। लेकिन अगर कोई बंदा लेता है तो भाई ये वाकयात पहले भी होते रहे हैं। हमारे सामने वो बंदा आके बात करे। मैंने सुना है कि बाइबल में एक वाकया लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि भाई इसको पत्थर वो मारे जिसने खुद ये बुराई नहीं की हुई, जिसने खुद ज़िना नहीं किया हुआ, वो इसको संसार करे आगे होके। कोई करेगा? ये जिनके अपने मतलब खाते इस तरह के हैं, जिनके अपने लोग जाने देते रहे हैं अंग्रेजों को बचाने के लिए और अपने खलीफा को बचाने के लिए, ये इस्लाम पर और अहले इस्लाम पर जुबान दराजी करेंगे। ये कहेंगे कि हमने तो क्रिमिनल ही देखे हैं, हमने तो मदरसों से कोई पढ़ के निकलने वाला देखा ही नहीं। ओ भाई, आपको असल तकलीफ है उलमा की, क्योंकि मिर्जा साहब कहते हैं अगर उलमा ना होते तो मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेता, यानी उनको मर्जी बना लेता। उलमा ने तो सारा अड़िका बनाया है। उलमा से जितनी इनको मिर्जाइयों को नफरत है, इतनी अल्लाह की धरती पर किसी एक सेक्ट को दूसरे सेक्ट से नहीं है। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा इस्लाम की है, मदारस की है। मैं मानता हूं मदारस में गलतियां मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि मदारस 100% मासूम अनिल खता है और उनमें कोई गलतियां नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे भाई जो नूर हुसैन साहब थे, उन्होंने खूबसूरत बात कही कि वहां पर एक उनका एक पॉजिटिव रोल है, किरदार है माशरे में। वो खानदगी की शरह को बढ़ा रहे हैं। ये 26 करोड़ अवाम को किसने पढ़ाना था? ये जो बच्चे वहां से पढ़कर ट्रैवल करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, मोबाइल का मैसेज इधर उधर कर लेते हैं, खत लिख पढ़ लेते हैं, कोई मैसेज कन्वे आगे पीछे कम्युनिकेशन का काम देते हैं, दुनिया में जाके अपने मुल्क का वो पहिया घुमाने के लिए, इकॉनमी का पहिया घुमाने के लिए बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं।
تو یہ اسی وجہ سے ہیں کہ مدارس نے کچھ نہ کچھ ان کو کوئی لفظ سکھائے ہیں. اب اگر کسی مدرسے میں کوئی مولوی یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بم بن کے جا کے کسی کے گلے لگ جو، غلط کہتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ اچھا کرتا ہے ایسا بندہ؟ لیکن یہ ان کو جو تکلیف ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے یہاں مدارس کے اندر سے کوئی غلط لوگ نکلے. ان کو تکلیف اور باتوں کی ہے جو میں نے ابھی بیان کر دی. ان کو ایک مذہبی تعصب ہے اور وہ بغض ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اور علماء اسلام کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے یہ زہر اگلتے ہیں. اصل حقیقت یہ باتیں تو ان کی بہت ساری میں اور بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ گیسٹ آپ کے بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے صرف آپ کو یہ ثبوت دینے کے لیے کہ یہ جتنی بات میں نے کہی ہے، میں نے تو ان کے لٹریچر سے لفظ بلفظ پہلے بھی جو میں نے کہا نا کہ وہ ایک صحابی نے اس کو ماں کو قتل کر دیا، وہ نبی پاک کو گالے، وہ مرزا صاحب نے لکھا ہو ملفوظات میں تو وہاں سے پڑھ رہا تھا. میں تو چاہتا ہوں میرے کسی بات پر یہ اعتراض کریں صحیح. ابھی تک میں نے جتنے لفظ بولے ہیں انشاءاللہ یہ کسی لفظ پر اعتراض کریں گے میں ان کو ان کے گھر سے نکال کر دوں گا. اور وہ جو پپو شپو ہے نا وہ ان کے چپو ہیں، پپو نہیں ہے ان کا چپو ہے وہ. تو وہ ان کو خود بات کرنی چاہیے، ایسے چپوؤں کو آگے نہیں پیش کرنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ. آپ کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اپنا. بڑی پیاری، میں نے کہا بڑی کمال کی عمر بھائی نے تو اپنا تقریر کی ہے. 15 منٹ جنہوں نے بولے ہیں اور اس میں میں اپنی بات ہی رکھنے لگا ہوں. انہوں نے جس کیس کو پیش کیا ہے وہ کیس ہی غلط ہے. یہ 3 حصوں میں پہلے سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تھا نور بھائی کا، وہ میں بعد میں ایڈریس کروں گا کیونکہ اب وہ بات دوسری طرف چلی گئی ہے تو میں اس بات کو ایڈریس کروں. پھر تھا بات بھگوان نے ایک بات کی تھی تو وہ ایک آیت کی طرف انہوں نے کوٹ کیا تھا، وہ بھی میں ایڈریس کروں گا بعد میں. کیونکہ اب یہ جو تازہ بات ہے عامر بھائی نے یہ کیا ہے کہ ایک بات کو جو سفید کو کالا کر کے کیسے دکھاتے ہیں، ان کے اندر یہ بڑی مہارت ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے کیسے اس کو کالے کو سفید اور سفید کو کالا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ممتاز قادری ہیں انہوں نے جو جان دی ہے وہ اللہ کے لیے دی ہے اور اپنی ناموس کو، اپنی عزت کو قربان کر دیا. 25,000 روپیہ مہینہ چھوڑ دیا، اس گن کو چھوڑ دیا، اچھی وردی کو چھوڑ دیا، پیچھے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا. اور کیا کیا انہوں نے؟ ملک کے ایک ایکٹیو گورنر کو، جو ملک کا ایک بہت بڑا پورے پنجاب کا ایک بندہ ہے جس کو سلیکٹ کیا یا الیکٹ کیا گیا ہے اس میجورٹی قوم کی طرف سے جنہوں نے اسے کیا اور حکومت وقت نے انہیں الیکٹ کیا یا سلیکٹ کیا. تو وہ ملک کے نظم کو سنبھالنے کے لیے ان کو یہ کام دیا گیا. اور جب ان کو یہ عہدہ دیا گیا تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت بن جاتا ہے وہ بندہ، یعنی کہ اس اسٹیٹ کا وہ ریپریزینٹیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ کون تھے؟ جو سلمان تسیر صاحب تھے، یہ ملک کے ریپریزینٹیٹو تھے جن کو حکومت وقت نے جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق ان کا انتخاب کیا اور انہیں اس کی اجازت دے دی. اب اس اجازت نامے کے اوپر ان کی حفاظت کے انتظام کے اوپر لوگوں کو انہوں نے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو بھی متعین کیا جائے کیونکہ یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی اور بڑی قیمتی چیز ہے تو ہمیشہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. تو انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے ممتاز قادری کا انتخاب کیا اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں کا بھی انتخاب کیا. اب وہ انتخاب اس بنیاد پر کیا کہ جو بھی فورسز ہوتی ہیں وہ انڈر اوتھ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نام پر اور ملکی قانون کے نام پر اوتھ لیتے ہیں. وہ یہ اوتھ لیتے ہیں، جو ممتاز قادری صاحب کا اوتھ تھا وہ یہ تھا کہ میں سلمان تاثیر صاحب کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں کیونکہ گورنمنٹ اسی بات کے تو انہیں پیسے دیتی تھی نا، اسی وجہ سے انہیں وہ وردی دی گئی تھی، اسی وجہ سے انہیں گن دی گئی تھی کہ کوئی اگر سلمان تاثیر کی طرف کوئی گن کرے یا ان کی جان کو خطرہ ہو تو یہ تو نے سلمان تاثیر کے مخالف کو مارنے کے لیے استعمال کرنی ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اسلام کی تعلیم جو دی تھی نور بھائی نے کہ وہ مدرسوں میں بہت ساری تعلیم دی جاتی ہے جو اسلام کی تعلیم ہے. تو اسلام کی تعلیم کیا تھی؟ اسلام کی تعلیم تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی واضح طور پہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کی تعلیم کے لیے کہ جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدہ کو پورا کرو. یہ اسلام کی متقی بننے کے لیے کہ جب وہ آپ عہد کرتے ہو تو اپنے عہدوں کو پورا کرو. یہ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے، شرط ہے یہ متقی بننے کے لیے. تو سلمان تاثیر صاحب کو جو ان کی حفاظت کا عہد لیا تھا ممتاز قادری صاحب نے،
وہ عہد کو ایسے انہوں نے پورا کیا کہ جس چیز کا انہوں نے عہد لیا تھا اس گن کی حفاظت کو سلمان ترسیل کی طرف موڑ دیا. یعنی کہ اسلام کی وہ تعلیم جو حفاظت والی تھی اسلام کے اوپر استعمال کر دی. کیسی اعلیٰ تعلیم انہوں نے مدرسے سے حاصل کی نا. یہ وہ تعلیم ہے جو آج کل ہمارے ملکوں میں دی جا رہی ہے. تو اس تعلیم کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھ لیں, انہوں نے اپنی بیوی کو بھی پیچھے چھوڑا اور بے شمار ملک میں اشتعال انگیزی ہوئی, قتل و غارت ہوئی, نقصان ہوا, ملک کی املاک کا نقصان ہوا اور سلمان تسیر کا نقصان ہوا, ایک ملک کے گورنر کا جو کہ ایک بہت بڑی پوزیشن میں تھے. پھر اس کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا کچھ ہوا. ملک چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گئے اور وہ بڑے علم والے انسان تھے. تو یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اور یہ ہمارا اسلامی سٹرکچر ہے جو تعلیم دی جاتی ہے. تو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے نا اس کو بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام تو امن کے اوپر لاتا ہے. وہ تو کہتا ہے اپنی جان دینی ہے دوسرے کو بچانے کے لیے. یہ تعلیم دے رہے ہیں اس میں مدرسوں میں, تم نے جان لینی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام کی تعلیم ہے جان دینی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں جان لینی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. اب دیکھیں کتنا کیسی کلمال کی تعلیم ہے. دونوں تعلیمات ٹھیک ہیں, ان کی تعلیم بالکل ٹھیک ہے جو یہ پڑھا رہے ہیں, بالکل بین ہی یہی تعلیم ہے ان کی. اور میں ان کو اس بات پر سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس تعلیم کو پڑھایا ہے ان کے ماننے والے بالکل اس تعلیم کو بین ہی عمل میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور سوال تھا. یہ پاکستان کے فلور جو اسمبلی ہے جہاں پر پاکستان کی جو کریم بیٹھتی ہے, 300-400 لوگ بیٹھتے ہیں جو ملک سے پورے ملک سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اس ملک کا جو منسٹر ہے, ایکٹنگ منسٹر, وہ کھڑا ہو کے فلور کے اوپر کہتا ہے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے یہ تب سے بیڑا غرق ہوا ہے جب سے اس کا سیلیبس امریکہ سے بن کے آیا ہے. 70 سے پہلے 67-68 میں وہ کہتا ہے یہ تب سے سیلیبس ہی وہاں پہ بن کے آتا ہے. ہمارا تو سیلیبس ہے ہی نہیں ہے. تو ان کا سیلیبس اب امریکہ اسلامی سیلیبس جو ہے وہ امریکہ میں بنتا ہے اور وہ وہاں پر آتا ہے پاکستان میں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے. کتنا اچھا سیلیبس پڑھا ہے انہوں نے, دیکھا کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے ان کی. اور دوسروں کی جنگوں میں اپنے آپ کو کرائے کے گنڈوں کی طرح پیش کرتے ہیں. یہ جہاد ہے جو ان کا جہاد ہے. محمد رسول اللہ کا کیا جہاد تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جہاد کو پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا جہاد اکبر وہ ہے جو اپنے نفس کا جہاد ہے, جو انسان خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ وہ جہاد ہے جس کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو سیف کا جہاد ہے یہ تو عارضی ہے, یہ اس صورت میں ہے جب تم پر کوئی حملہ کر دے اور تم ناگزیر ہو جاؤ کہ اب تمہیں اپنی جان کو بچانا ہے, تو تب تم نے اس کے متعلق اس کے مخالف تلوار اٹھانی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے, وہ بھی اللہ کے حکم سے. کیونکہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے. 13 سالہ مکہ زندگی میں کیا کبھی محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھائی؟ کوئی ایسی بات کی نہیں کی, کیونکہ تلوار کی تعلیم نہیں تھی. اور وہاں پر ان کو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دشمن کو پورا موقع دیا کہ وہ جس حد تک ظلم کر سکتے تھے اسلام کے لیے, محمد رسول کے ماننے والوں کے لیے, انہوں نے شہادتیں لی, ان کے اوپر ظلم ہوئے, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, ملک بدر کیا گیا, ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا گیا. تو محمد رسول اللہ نے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب محمد رسول اللہ نے ہجرت کی تو دشمن نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو وہاں پر جا کر ماریں گے, اور ایک منظم طریقے سے وہ اس چیز کے لیے آئے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے جیت اس کی ہوتی ہے. تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور کفار کی تعداد دیکھ لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے مکہ میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا تو کمزوری تھی. ہرگز کمزوری نہیں تھی, ہرگز کمزوری نہیں تھی. جب یہ حملہ کرنے آئے ہیں تو 300 لوگ ہیں اور وہ ان کے پاس تو کوئی ایسا اوزار بھی نہیں تھے جو ایک جنگی مہارت والوں کے پاس ہوتے ہیں, اور ان کے مقابل پر 1000 کے قریب لوگ آئے ہیں جو اس ارادے سے اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے ہیں اور سادے زادے راہ اور سامان سب کچھ لے کے آئے ہیں
کہ ہم نے 1990 پر ناصر بھائی کنکلوڈ کریں بات. ہاں جی کنکلوڈ میں کر رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ جہاد ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کیا گیا ہے، نہ کہ جان مارنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ جہاد جس کو پیش کرتے ہیں وہ جہاد مارنے والا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اسلامی جہاد دوسروں کو قتل کرنے کے لیے ہے، وہ انتہائی غلطی پہ ہے. اس کی نشاندہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دنیا میں آگے بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ تم جو جاہلوں والا جہاد ہے، اور یہ جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں، اور اس جہاد کو جس کو تم جہاد کہتے ہو یہ تو قتال ہے، یہ تو قتل کرنا ہے، ذاتی جھگڑے ہیں، تمہاری لڑائیاں ہیں، تم اپنے فساد پیدا کرتے ہیں. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. تو اس جہاد کو اب چھوڑ دو. یزا الحرب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والے کے ساتھ حدیث دی تھی کہ وہ جہاد کو موقوف کر دے گا. اس جہاد کو کس کو؟ وہ جو تلوار والا جہاد زبردستی بنایا ہوگا مسلمانوں نے. اس کی سزا اسی لیے اس نے آنا تھا کہ انہوں میں وہ باتیں جو غلط رائج پا گئی ہیں ان کو درست کرنا تھا. تو جہاد کون سا ہے؟ جہاد اکبر. وہ کون سا ہے؟ نفس کا جہاد. تو نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے پیدا کرتا ہے یہ سامان دامار. یعنی کہ یہ جب ہم چلیں ٹھیک ہے فنش کرتے ہیں. نہیں کنکلوڈ کریں، بات کریں. میرا مطلب جب میری آواز آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے کنیکشن بنا کے کنکلوڈ کرنا ہے بات. آپ کی میں بات چھین نہیں رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیں اسلام اتنا امن کا مذہب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے خون کا نذرانہ نہیں پیش کیا، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جب فتح مکہ ہوئی ہے، جب اقتدار ہاتھ میں آ گیا ہے اور وہ ان کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے ان ساری قوم کے اوپر، تو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، کھلا معافی دے دی. اگر یہ جہاد ہوتا جیسا جہاد انہوں نے لیا ہوا ہے تو ان پہ وہاں پر واجب ہو جاتا کہ ان کو قتل کیا جائے. اور یہ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے رحمت للعالمین. یہ ہے وہ رحمت جو محمد رسول اللہ نے اسلام کو پیش کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکملتکم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ اسلام ہے جو دنیا کے لیے ناصر بھائی آپ نے بڑا زبردست بات کی، امن کی زمانہ. اب بات ریپیٹ ہوگی. ناصر بھائی جزاک اللہ، آپ نے بہت زبردست کنیکشن بنایا، اور جیسے آپ نے ایک اس کی رسپانسبلٹی کی طرف بھی ایک اشارہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی ایک رسپانسبلٹی دی جائے تو وہ بھی پوری ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ نبھانی چاہیے. تو وہ بڑا اچھا اشارہ تھا آپ کا. کون اس بات کو آگے لے گا؟ میں نے کہا وہ ایک بات بھگوان صاحب کی تھی، وہ بھی مکمل کر دوں اگر کہیں تو. نہیں ابھی بھگوان بھائی کی طرف جانے دے بات، کیونکہ پھر وہ بھگوان بھائی خود بھی اپنی باتیں بھول جائیں گے. جی بھگوان بھائی، آپ ناصر بھائی کی بات کو آگے لے کے رسپونڈ کریں گے، کیونکہ اس کا رسپونڈ چاہیے، اس کا مجھے آگے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. جی